رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والله سميع عليم صلوا على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلى محمد اس فرش اعضاء کا بچھایا جانا منتظمین مجلس کی یہ کاوش رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے بسط کے ذکر محمد وعلى محمد رب کائنات منتظمین سمیت تمام مومنین کی تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بھرے تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی مومنین خصوصاً پاکستان افغانستان یمن بحرین شام عراق اردن سعودیہ لبنان مصر ملائیشیا انڈونیشیا موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے قابل ہدایت نہیں ہونے نیست و نابود فرمائے مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت عزاداران و محبان آل محمد میں شمار فرمائے اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بلند تر صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد مومنین کرام عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس اعزاز میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کا کہ ان انتہائی اہم شبوں میں اس ذکر کے لیے آپ حضرات کے ساتھ ایک موقع میسر آیا کہ آپ حضرات کے ساتھ مل کے ان اہم شبوں میں ذکر محمد و آل محمد کیا جائے اور مسلسل آپ اس ذکر کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ان چند عزا خانوں میں سے ہے کہ جہاں مسلسل ذکر آل محمد جاری و ساری ہے حقیقتاً ایک مومن کے لیے یہی زندگی ہے ایک مومن کے لیے اصلاً ذکر آل محمد ہی اصل حیات ہے معصوم کے اس فرمان سے آغاز کرتے ہیں بات کا تاکہ ایک برکت آ جائے اس ذکر میں معصوم فرماتے ہیں زندگی عقیدے کی خاطر جہاد کا نام ہے زندگی عقیدے پیچھے جہاد کا نام ہے جہاد آج کل یہ لفظ ویسی خطرناک ہے سننے میں ہی بڑا گراں محسوس ہوتا ہے جہاد مینز جد و جہد سٹرگل یعنی زندگی عقیدے کے پیچھے کی گئی سٹرگل کا نام ہے اب ہمارا جو تصور حیات ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ سانسوں کا چلنا ہم زندگی تصور کرتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا ہم زندگی تصور کرتے ہیں کانوں کا سننا ہم زندگی تصور کرتے ہیں معصوم نے ان میں سے کسی بات کو بھی زندگی کی دلیل قرار نہیں دیا معصوم نے فرمایا اصل زندگی وہ ہے وہ جد و جہد وہ وقت وہ انرجی جو کوئی عقیدے کی راہ میں صرف کرتا ہے اب اس تعریف حیات کے مطابق عبادتوں کا انجام دینا زندگی، عزاداری کا برپا کرنا زندگی،
ان عزاخانوں کا سجانا زندگی، ان مجالس کا انعقاد کیا جانا زندگی، یعنی یہ تمام معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا عزیز، یہ سب بنیادی طور پہ ہمارے زندہ ہونے کے ثبوت ہیں، یہ ہماری حیات کی دلیل ہے، یہ ہماری زندگی کی۔ تو پھر ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں کہ جو پھر اس ذکر سے دور ہیں وہ کیا ہیں؟ پھر اب اس ذکر سے دور ہونا محتاط ہونے کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کی دلیل ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی عزیز، یہ عشرہ کہلاتا ہے عشرہ زینبیہ۔ یہ جناب زینب عالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان مجالس کا انعقاد۔ یاد رکھیے گا، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارے عزاخانے، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ علم، یہ سبھی کچھ ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ۔ یہ ایک ایک رخ، پورے کا پورا دین اس بات میں مبالغہ نہ ہوگا کہ احسان مند ہے کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور بالخصوص یہ عزاداری، یہ تمام رسم عزا، یہ سارے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آج ہم حسین حسین کر رہے ہیں، ہاتھوں میں علم پکڑے ہوئے ہم علی علی کر رہے ہیں، یہ احسان ہے جناب زینب عالیہ کی ذات کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلکہ یوں عرض کروں، یہ تسلسل ہے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے مشن کا۔ ہم تمہیداً میں جناب زینب کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اصل انہی کی وجہ سے ہم آج، بلکہ یہ عشرہ چونکہ آغاز ہی انہی کے نام سے ہے۔ تو عزیز دیکھیے، آپ بعد کربلا جناب زینب کا کردار شروع ہوتا، کربلا تک جہاد مولا مظلوم کربلا، اور کربلا کے بعد بھی ایک جنگ کا آغاز ہوا۔ وہاں جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ ختم ہو گئی جو تیر و تبر کی جنگ تھی۔ جس جنگ کا آغاز ہوا وہ نفسیات کی جنگ تھی، جس کا آغاز شام غریباں سے ہوتا ہے وہ نفسیات کی جنگ تھی۔ آپ اس میں دشمن دیکھیں، دشمن نے اپنا انداز بدل لی، پہلے قتل و غارت تھی، اور اس کے بعد سے وہ تمام مراحل آغاز ہوئے جو نفسیات کو توڑ دیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا، خیام پہ حملے کرنا، چادروں کا چھیننا، ہر وہ عمل جو نفسیاتی حوالے سے توڑ کر رکھتے۔ اگر آپ وہاں پر اس وقت حوصلہ چھوڑ دیتی اور آپ صرف گریہ و ماتم میں چلی جاتی تو کیا کبھی کوئی جناب زینب کے کردار پر اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فطرتاً کوئی خاتون ہوتی وہ وہاں ٹوٹ کر بکھر جاتی، جس کے سامنے اس کے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے وہ عین فطرت کہلاتا۔ مگر اندازہ کیجئے کہ جناب زینب نے جو پہلا جملہ بولا، پہلا جملہ شام غریبہ کے بعد، جب آپ اپنے بھائی کی لاش اقدس پہ آئیں تو آپ نے جو پہلا جملہ، اور اس جملے کی تفسیر آج تک یہ مجالس ہیں، یہ اس جملے کی تشریح میں یہ تمام عزاداری ہے۔ آپ نے مولا حسین کو مخاطب فرما کے کہا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ بس یہاں سے تعارف حسین کے ایک مشن کا آغاز ہو گیا۔ بس اسی کے تسلسل کا نام یہ عزاداری، اسی کے تسلسل کا نام یہ تابوت ہیں، یہ تعزیے ہیں، یہ علم ہے، یہ شور ماتم ہے، یہ شور نوحہ ہے، یہ بس اسی جملے کی تفسیر ہو رہی ہے۔ وہاں سے جناب زینب ایک مشن لے کے، بھائی کو لے کر نہیں چلی وہاں سے، خالی علم اٹھا کر وہاں سے چلی، مگر یہ وہ مشن ہے کہ جو اسی شان سے جاری ہو سکتا۔ مگر آپ دیکھیے کہ آپ تو ایک خاتون تھیں، آپ نے وہاں ایک کردار پیش کیا۔ آپ سوچئے خدا نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچانے کی ذمہ داری دی مولا حسین کو، جو حجت خدا بھی تھے، امام معصوم بھی تھے، مگر خدا کو اس خاتون کے کردار پر مشیت الہی کو کتنا اعتماد ہوگا کہ خود حسین کو بچانے کی ذمہ داری اس خاتون کو دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس خاتون کے عزم اور حوصلے پر مشیت الہی کو کتنا اعتماد ہوگا کہ مشیت نے ساری ذمہ داری جناب۔ دیکھیے کربلا میں ہم ایک بات جانتے ہیں، کوئی ایک کردار بھی زائد بر ضرورت نہ ہو،
ہر وہ کردار جو کربلا میں نظر آتا ہے اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، جو اگر نہیں تھا تو اسے لشکر مخالف سے نکال کر بھی خدا لے کر آیا، کیونکہ ہر وہ شخص جسے وہاں ہونا چاہیے تھا ایک شخص بھی ظاہر بزر. ایسے میں امام میں معصوم کا، حجت خدا کا حالت ضعف میں چلے جانا، بیمار ہو جانا، یہ بھی مشیت الہی کا تقاضا تھا، اور لیڈ کرنے کی ذمہ داری اس مقدس خاتون کے ہاتھ میں آ جانا یہ بھی مشیت الہی کا تقاضا. اور آپ دیکھیے کہ بی بی نے نبھایا کس انداز میں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں، یہ کئی چہرے میرے شناسہ ہیں، کوئی چہرہ شناسہ نہیں بھی ہے تو یقین ہے کہ اپنے مومن ہیں. ایسے ہی ہے نا جی، ایک اپنی جگہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی اکثر الفاظ میں ربط نہیں رہتا، اکثر بات پہنچائی نہیں جاتی، اکثر افکار ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی پیچھے سے انسان ذہن میں لے کر آ رہا ہو، مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر کھانے پینے میں اوپر نیچے اگر کر دیا جائے مجلس مشکل ہو جاتی ہے. کمال یہ دیکھیے، ہم اپنے ماحول میں، اپنوں میں یہ ذکر کرنا ہے. سوچئے مجمع ہو دشمنوں کا. میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی طبیعت یہ ذکر چاہتی ہے. سامنے وہ ہوں جو وہ سننا ہی نہ چاہتے. مجمع ہو دشمنوں کا، اور اس حالت میں جو خطبے دیے جائیں، ان کی 1400 سال بعد جب علماء تفسیر کریں تو وہ بتائیں کہ یہ خطبہ دینے والی شخصیت کے الفاظ بتا رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے، مفاہیم بتا رہے ہیں. یہ بی تفسیر قرآن بھی جانتی ہے، یہ قرآن کے رموز و اسرار بھی جانتی ہے، یہ حدیث شناس بھی ہے، یہ علم الرجال کو بھی پہچانتی ہے، یہ زمانہ شناس بھی ہے، یہ منطق و فلسفہ بھی پہچانتی ہے. وہ خطبے کہاں دیے گئے؟ حالت مشکل میں، مجمع دشمن میں، مگر ان خطبوں کی تفسیر بتا رہی ہے وہ عالمہ غیر معلمہ فکر کی کس معراج پر تھی. عزیز، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا. اللہ اکبر. اطمینان نفس کی وہ کون سی کیفیت ہوگی کہ مصائب کی معراج پر وہ خطبے دیے جائیں جو 1400 سال بعد بھی ہدایت انسانی کا ذریعہ بنے. اندازہ کیجئے، مشیت نے یوں ہی نہیں اعتماد کیا اس ہستی کے اوپر. عزیز، یہ وہ کردار ڈیزرو کرتا تھا، وہ کردار اتنا بلند تھا. وہ بے شک خاتون تھی مگر اس گھرانے کی پلی ہوئی ہیں جہاں سارے حجت خدا ہیں، جہاں سارے معصوم ہیں. اور اندازہ کیجئے بی بی نے کس طرح حق کو منوایا ہے. میں نے عرض کیا یہ صرف اور صرف اب بی بی کی کاوشوں کی تشریح ہو رہی ہے، ہم صرف اس تسلسل کا حصہ ہیں. محنت ہے جناب زینب عالیہ. اور آپ کمال دیکھیے، آپ کمال یہ دیکھیے، آج کی دنیا میں بھی حق اور باطل اس طرح آپس میں چھپے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ایک ٹی وی پر واقعہ ہوتا، ہمارے سامنے، ہم اسے دیکھتے، ہم ویڈیو کی صورت میں دیکھتے، تھوڑی دیر بعد 4 تبصرہ نگار بٹھائے جاتے، جو چینل جس انداز میں چاہتا ہے اس واقعے کی ویسی تشریح کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہم سے زیادہ ٹاک شوز کون دیکھتا؟ پاکستانی قوم سے زیادہ. لہذا ہم تو ان معاملات کو سمجھتے. ہمارے سامنے واقعہ ہوتا، آپ ایک چینل لگائیں، وہ چینل آپ کو بتا رہا ہوگا اس میں اہل حق یہ ہیں، باطل یہ ہیں، ظالم یہ ہے، واقعے میں مظلوم یہ. آپ چینل بدلیے، جو اس چینل پہ ظالم ہوگا اس چینل کا مظلوم ہوگا، جو اس چینل کا مظلوم ہوگا اس چینل پہ ظالم کی طور پہ دکھایا جا رہا ہوگا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم ویڈیو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے واقعہ ہوا کیا تھا، مگر جیسا ابلاغ کرنے والے چاہتے ہیں ویسی تشریح کر لی جاتی. توجہ ہے جانے محترم. کمال دیکھیے، کربلا آج نہیں 1400 سال پہلے کا واقعہ، اور کربلا سے پہلے بھی معصوم شہید ہوئے ہیں. اور کربلا سے پہلے جتنے معصوم شہید ہوئے ہیں وہ سارے بستیوں میں شہید ہوئے ہیں، وہ سارے شہروں میں شہید ہوئے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ شہید ہوئے ہیں جہاں ہمسائے موجود تھے. مگر آج 1400 سال بعد بھی ان معصومین کے اصل قاتل نہیں بتائے جاتے، بتائے جا نہیں سکتے. معاملات ہی ایسے. رسول کے قاتل بتائے جاتے، جناب سیدہ کے اصل قاتل بتائے جاتے، مولا علی کا ہی اصل قاتل بتایا جاتا، ابن ملجم پہ سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے مگر اصل قاتل تو نہیں بتایا جاتا. آج بھی عالم اسلام کے ممبروں پر امام حسن کا اصل قاتل تو نہیں بتایا جاتا. کمال یہ دیکھیے، وہ بستیوں میں شہید ہوئے تھے، قاتل چھپنے میں کامیاب ہو گئے،
ابلاغ زینب کا کمال دیکھیے، واحد امام ہے، جنگل میں شہید ہوا ہے، مگر آج بھی قاتل چھپ نہیں پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرمان۔ توجہ فرمان ہے، کمال ابلاغ حضرت زینب عالیہ دیکھیے۔ عزیز میں نے عرض کیا یہ عشرہ زینبیہ، یہ تو اب تو ہم صرف اور صرف خدا کا عربہ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اس تسلسل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دی کہ جس کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے رکھی ہے۔ اندازہ کیجئے، واحد امام ہے جنگل میں، اگر تو قاتلوں کو چھپنا ہوتا تو سب سے زیادہ آسان تھا مولا حسین کے قاتل کا چھپ جانا، مگر جس کے لیے سب سے آسان تھا اسے سب سے زیادہ عیاں کیا ہے جناب زینب عالیہ، اور اتنی شاندار طریقے سے عیاں کیا ہے کہ دیکھیے فتح و شکست کے معنی ہی بدل گئے ہیں۔ آپ یہ کمال دیکھیے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں ظاہری فتح کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری فتح میں یہ دیکھا جاتا ہے کون کس کے پیچھے آ گیا، کون کس کے پیچھے آ گیا، کون کس کے ہیڈ کوارٹر تک آ گیا۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، سارا کچھ سم اپ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر مدینے تک یزید پہنچا ہو تو پھر ان کی شکست ہوتی، مگر آج اگر دمشق پہ علم جناب زینب لہرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فاتح زینب۔ آج بھی دیکھیے فتح وہیں ہے جہاں جناب زینب عالیہ۔ تو عزیز یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کم از کم تسلسل کا حصہ بن گئے جس کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے رکھی۔ اور دیکھیے یہ ان کی محنت ہے کہ آج اسی عزاداری کے بہانے دین سنایا جاتا، دین آگے پہنچایا جاتا۔ کوئی ذکر ہو توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، امامت، قیامت، کوئی موضوعات ہوں، یہ سارے ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ۔ یہ تعزیے، یہ علم، یہ عزاخانے، یہ مسجدیں ممنون احسان ہیں حضرت زینب عالیہ کی۔ یہ ان کا حوصلہ ہے، اس حوصلے کا کرم ہے کہ آج ہم دیندار ہیں، آج ہم میں انسانیت ہے، تو یہ کمال ہے حضرت زینب عالیہ۔ بلند تر بی بی کی ذات پہ صلوات۔ ابھی آپ کے علاقے میں چونکہ عقائد امامیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ماشاءاللہ کئی چہرے وہی موجود ہیں جو وہاں پر بھی